آج کے جدید دور میں انسانوں اور جانوروں کا کچا گوشت کھانے والے انسان اگر کسی ملک میں باقی ہیں تو اس ملک کا نام ہے گھانا۔ برطانیہ سے 6 مارچ 1957 میں آزادی حاصل کرنے والی ریاست گھانا ریپبلک افریقہ کی قدیم تہذیب اور تاریخی روایات کا حامل ملک ہے۔ یہ خطرناک ملک مختلف ادوار اور نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے بالآخر 19ویں صدی میں برطانیہ کی نو آبادی بنا تھا۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ افریقی ملک ہونے کی وجہ سے گھانا بھی پاکستان جیسا کوئی تلنگا یا غریب ملک ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ 2019 اور 20 میں گھانا کا GDP 68.5 بلین ڈالر سے زیادہ تھا۔ اس ملک کو افریقہ کی پہلی آزاد ریاست کے طور پر خود مختاری حاصل کرنے والا نسلی، لسانی اور مذہبی گروہوں پر مشتمل آزاد ملک کہلانے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ گھانا ریپبلک بنیادی طور پر عیسائی اکثریت والا ملک ہے، جہاں 71% لوگ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاہم اس ملک کی مجموعی آبادی میں تقریباً ہر 5واں فرد مسلمان ہے۔ جمہوریہ گھانا مغربی افریقہ میں نائجیریا کے بعد دوسرا سب سے بڑی آبادی رکھنے والا ملک ہے اور آج اس ملک کی GDP 75.49 بلین ڈالر کے قریب ہے۔ گھانا ریپبلک کا رقبہ 239,000 کلومیٹر اور سال 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق اس کی مجموعی آبادی 3,21,00,000 سے زیادہ ہے۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق گھانا ریپبلک دنیا میں سونا پیدا کرنے والا 7واں سب سے بڑا ملک ہے، جس نے اس سال 140 ٹن سونا پیدا کیا۔ اس طرح سونے کی ریکارڈ پیداوار کی وجہ سے گھانا افریقہ کا سب سے زیادہ سونا پیدا کرنے والا ملک بھی بن گیا۔ گھانا ریپبلک خلیج گنی اور بحر اوقیانوس تک پھیلا ہوا ہے۔ اس ملک کی سرحدیں مغرب میں آئیوری کوسٹ، شمال میں برکینا فاسو اور مشرق میں ٹوگو کے ساتھ جا ملتی ہیں۔ آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ اس کالے کلوٹے ملک میں یعنی گھانا ریپبلک میں سردارتی نظام نافذ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ سیاسی طور پر مستحکم اور مضبوط ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ملک صحت، اقتصادی اور انسانی ترقی میں مغربی ممالک کی G20 ریاستی اقتصادی گروپ کا اہم رکن بھی ہے۔ اس ملک کے صدر اکفو-آڈو ایک انتہائی تجربہ کار سیاسی شخصیت ہے۔ اکفو-آڈو 2000 سے 2003 تک اپنے ملک کے اٹارنی جنرل اور 2003 سے 2007 تک اپنے ملک کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں اور اس وقت بھی وہ مغربی افریقی ریاستوں کی اقتصادی برادری کے بطور چیئرمین اپنی دوسری مدت کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اکفو 2008 میں نیو پیٹرپاٹک پارٹی اور 2012 میں امیدوار کے طور پر صدارتی الیکشن لڑے تھے، لیکن ان دونوں الیکشن میں انہیں شکست کا سامنا ہوا۔ 2012 میں انتخابی نتائج کو سپریم کورٹ گھانا میں چیلنج بھی کیا گیا، تاہم عدالت نے نیشنل ڈیموکریٹک کانگریس کے امیدوار مہاما کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ البتہ 2016 کے عام انتخابات میں تیسری بار حصہ لے کر انہوں نے 53.85% ووٹوں سے کامیابی حاصل کر کے موجودہ صدر کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ اپنی جیت کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے 2020 میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر 51.59% ووٹوں سے کامیاب ہو کر اپنے مخالف امیدوار مہاما کو شکست دی۔ 2018 میں صدر اکفو نے اقتصادی اور سماجی ترقی کی قومی پالیسی کے تحت 7 سالہ مربوط پروگرام متعارف کرایا، جس میں بے روزگاری کا خاتمہ، معیشت کی بحالی، زراعت صنعت کی ترقی اور اقتصادی سماجی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا، سماجی تحفظ اور عوامی خدمات کے اداروں کے نظام کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا۔ گھانا میں معیشت نے 2021 کی تیسری سہ-ماہی میں 6.6% کے حساب سے ترقی کی، جو کہ پہلے 5.1% تھی۔ کرونا وبا کے بعد اس ملک کی معیشت کی ترقی کی رفتار میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس ملک کی زرعی شعبے میں 9.2% اور ماہی گیری میں 14.3% کے ساتھ GDP میں
1.6% کے ساتھ اضافہ ہوا۔ گھانا ریپبلک سونے کے علاوہ چاندی، لکڑی، ہیرے، باکسائٹ اور مینگنیز بھی برآمد کرتا ہے اور اس میں متعدد دیگر معدنی ذخائر بھی موجود ہیں۔ گھانا ہیروں کی برآمد اور ریزرو سائز دونوں میں دنیا میں 9ویں نمبر پر ہے۔ خیال رہے کہ گھانا پہلا جنوبی صحارا افریقی ملک تھا جس نے 1992 میں سیلولر موبائل نیٹ ورک شروع کیا تھا۔ گھانا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ افریقہ کے ان پہلے ممالک میں سے ایک تھا جو کہ انٹرنیٹ سے منسلک ہوا اور براڈ بینڈ انٹرنیٹ خدمات متعارف کرائی۔ گھانا 2020 میں گلوبل انوویشن انڈیکس میں 108ویں نمبر پر تھا اور جو 2019 میں 106 تھا۔ افریقہ کا نام سامنے آتے ہی ایک تاثر ابھر کر سامنے آتا ہے کہ 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلے اس بر اعظم کے آزاد ممالک میں 2000 سے زائد زبانیں بولنے والے اور 1.2 ارب باشندوں پر مشتمل 3000 سے زائد مختلف نسلی گروہوں کی سرزمین دیومالائی رکھنے والا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا بر اعظم ہے۔ خیال ہے کہ یہ زمین اور آبادی کے لحاظ سے اتنا وسیع بر اعظم ہے کہ جس میں امریکہ، چین، بھارت، یورپ اور جاپان اپنی سرحدوں کے ساتھ سموئے جا سکتے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں سیاحتی مقامات، تاریخی ثقافت اور جنگلیات و ماحولیات کے حوالے سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ سمندر کے کنارے رہنے والے قبائل اور غلاموں کی تجارت جیسے خطرناک کردار کی ثقافت کے علاوہ بر اعظم افریقہ کھیل اور جنگلی ماحولیات پر ریسرچ کے لیے سیاحوں اور تحقیق کاروں کی دلچسپی کا خصوصی محور بھی ہے۔ جنوبی افریقہ میں سب سے زیادہ سیاحتی مقامات گھانا ریپبلک میں ہی پائے جاتے ہیں۔ گھانا میں قریباً 80 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سینٹ جارج کی کیسل گھانا کے اٹلانٹل کے ساتھ کئی قلعوں میں سے ایک ہے۔ ایلیمینا کیسل کو غلاموں کے تجارتی مقام کی وجہ سے شہرت حاصل ہے۔ ایلیمینا کیسل کو اٹلانٹک کو یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ کی حیثیت بھی دی گئی ہے۔ اسے 1482 میں پرتگالیوں نے تعمیر کیا تھا جو سب سے قدیم یورپی عمارات میں ایک تاریخی عمارت کہلائی جاتی ہے۔ سونے کی برآمدات کے ساتھ 17ویں صدی میں ایلیمینا کیسل کو مغربی افریقہ کا غلاموں کی تجارت کا اہم راستہ قرار دیا جاتا تھا جہاں سے جبراً آزاد انسانوں کو غلام بنانے کے بعد دنیا میں فروخت کیا جاتا تھا۔ ایلیمینا ٹاؤن سنٹر، ایلیمینا جاوا میوزیم اور فورٹ سینٹ جاگو جہاں کے تاریخی مقامات ہیں جن کی اپنی افسانوی تاریخ ہے۔ گھانا کا دارالحکومت اکرا کو مغربی افریقہ میں سب سے محفوظ دارالحکومت اور بہترین ساکھ اور روایتی ثقافت کے طور پر ایک مستحکم شہر کی حیثیت حامل ہے۔ اکرا شہر اپنی موسیقی، ریستوران اور نائٹ کلبوں کی وجہ سے سیاحوں اور مقامیوں کے لیے پرکشش مقامات رکھنے والا اور رنگ ماکولا مارکیٹ اور نیشنل میوزیم اشیاء کے گھر گھانا ثقافت اور غلام تجارتی نمائشوں کی تجارت گاہ کے طور پر ایک منفرد روایت رکھتا ہے۔ جنوبی گھانے میں واقع کاکوم نیشنل پارک سیاحوں کے لیے پرکشش مقام ہے جو جنگلی حیات کے حوالے سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس غیر معمولی جنگل میں ہاتھیوں اور بفی کی نایاب اور بڑی تعداد شامل ہے۔ اس پارک میں 250 سے زائد مختلف پرندوں کی نسلوں کو بھی محفوظ کیا گیا ہے۔ تیل قومی پارک کو بھی گھانا کے سب سے بڑے قومی پارک کے طور پر خصوصی اہمیت حاصل ہے جو جنگلی حیات اور قدرتی ماحولیات کے حوالے سے سیاحوں اور تاریخ دانوں کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ یہ پارک ہاتھی، بھتیوں، چیتے اور دوبارہ متعارف شدہ شیروں کا خصوصی مقام ہے اور انفرادیت رکھتا ہے، بالخصوص نایاب پرندوں کی جنگلی حیات کے نادر ذخیرے کے طور پر۔ یہاں ایک بہترین سفاری ہے جنہیں دیکھنے کے لیے مقامی گائیڈ اور خصوصی گاڑیوں کے ساتھ تفریح اور قدرت کے نظاروں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ گھانا ریپبلک پاکستان سے قریباً 10 برس بعد برطانوی تسلط سے آزاد ہوا۔ صدارتی نظام کے حامل سیاسی استحکام نے گھانا ریپبلک کو افریقہ کے اہم ملک کے طور پر ترقی کے راستے پر گامزن رکھا ہے۔ افریقی ممالک کے حوالے سے گھانا ریپبلک اس عمومی تاثر کی بھی نفی کرتا ہے کہ تمام افریقی ممالک غریب، وبائی امراض، قحط، افلاس اور سیاسی عدم استحکام کے شکار ہیں، تاہم بیشتر ایسے ممالک بھی ہیں جہاں بدامنی، غریبی، سیاسی عدم استحکام اور بدترین معاشی صورتحال نے عوام میں ترقی کا راستہ روک رکھا ہے۔ قدرتی اور فطرت کے قریب ماحولیات اور معدنی ذخائر کا حامل پاکستان بھی اپنے مسائل کا حل نکال سکتا ہے۔ پاکستان قدرتی وسائل اور ہزاروں برس
کی قدیم ترین ثقافتی تہذیب رکھتا ہے۔ اگر ریاست ہزاروں برس کی گندھارا اور ہڑپا تہذیب کو روشناس کرانے کے لیے اپنی ترجیحات پر توجہ دے تو ناممکن نہیں کہ تہذیبوں کی قدیم روایت رکھنے والی ریاست عالمی سیاحت اور تہذیب کے اہم گہوارے کے طور پر منفرد مملکت کے مثبت پہلو سے اپنے مسائل کم اور روزگار میں اضافہ اور غربت میں کمی لا سکے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں سپورٹ ضرور کریں۔